قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا۔ کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم اس طرح اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھا گئے۔ تو یہ تھا وہ مرد مومن۔ کیا خوبیاں اس کی دکھ رہی ہیں ان آیات کو پڑھتے ہوئے۔ پہلی بات دیکھیے، منکرین حق کی کثرت تھی لیکن اس نے حق کا ساتھ دیا۔ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ اگر آپ اور میں اللہ کی نظروں میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں نا تو ایک جملہ آج لکھ لیجئے، ساری دنیا بھی حق کی دشمن ہو جائے نا، ایک بھی نہ سننے آئے، آپ کو پتہ ہے نا کس زبان سے حق آتا ہے، تو آپ آ جائیے۔ یہ ہے حق کا اعلان۔ ہم بہت سارے لوگوں میں اور بہت ساروں کے کلکس میں کھو جاتے ہیں اور حق پیچھے لگا جاتا ہے۔ آپ کبھی یوٹیوب پہ لگا کر تو دیکھیے کہ لائیو چینل کس کے آ رہے ہیں، ملینز لوگ سن رہے ہوتے ہیں لائیو، لیکن کیا ہو رہا ہے، کہیں کانسرٹس ہیں، کہیں سیاسی جلسے ہیں، کہیں کچھ ہیں۔ کبھی آپ شیطانک چیزیں تو کھول کر دیکھیے، ان کے سبسکرائبرز کتنے ہیں۔ یاد رکھیے آج کے دور کا ایک یہ بھی بہت بڑا طاغوت بن گیا کہ میرے لائکس کتنے ہیں۔ دیکھیے حق کو دبا دیجئے، پتھر کے نیچے دبا دیجئے، واللہ اللہ اس کو کھول دے گا۔ خواہش ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ میرے نفع کو عام کر دے، اے اللہ میری اس بات کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور میرا ہدایت پہ قائم رہنے کا ذریعہ بن دے۔ یہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن صرف لائکس کو دیکھ کر لوگوں کے پیچھے چل پڑنا اور کسی کے لائکس نہیں تو اچھے نہیں ہوں گے، قیامت کے دن دیکھیے گا وہ چہرے سامنے آئیں گے جس کو انگلیوں پہ چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ میں خود پرسنلی ایسے سے علم والوں کو، ایسے سے دینداروں کو جانتی ہوں، لیکن وہ سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے، تو ان کی بات چار دیواریوں میں رہ جاتی، وہ ریکارڈ نہیں کرتے، کوئی کیمرے کے سامنے نہیں آتا، تو کیا اجر نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا کہ حق کو لوگوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔